والصلاة والسلام على رسول المختار ونبي المصطفى ومحمد المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله جل وعلا في كتاب العزيز: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال الله جل سبحانه وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتان في الدنيا، يعني الحسن والحسين. وقال صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز، محترم، مکرم، باشعور، ذی فہم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں بارگاہ ربانی کی کتاب مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج 28 اگست 2020 اور 9 محرم الحرام 1442 ہجری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کے دن کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنائے۔
موضوع مسلسل جو تھا وہ تو قصص الانبیاء، انبیاء کے واقعات کے اوپر، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ جاری تھا، لیکن کچھ مہینے کی وجہ سے، محرم الحرام کی وجہ سے، کہ اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نواسۂ رسول ہیں، صبط النبی ہیں، حفید الرسول ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں اور نبی علیہ السلام کے محبوب نواسے ہیں، ان کی شہادت جو ہے اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی کے بارے میں کچھ کہنے کا ارادہ ہے، اللہ کریم بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ارادے ہمیشہ غالب آتے ہیں اللہ کی ذات کے، جو چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ارادے غالب آتے ہیں ہمیشہ، جو وہ قضا کا فیصلہ کر دے اس کی قضا کو ہٹانے کی طاقت کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تیسری بات، تمام تر اختیارات کا مالک ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ چوتھی بات، ہر حالت اور کیفیت میں مدد کر سکتا ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا خلاصہ یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین نے جو اپنے نان محمد سے جو سبق سیکھا ہے، اسی سبق کو تلواروں کے سائے کے نیچے، نیزوں کے سائبان کے اندر بھی حسین نے اسی بات کی دعوت دی ہے جو محمد کے جو حسین کا نانا محمد کی دعوت ہے۔ اسی بات کو لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کریم اپنے ارادوں پہ غالب ہے، جس چیز کی قضا کا وہ فیصلہ کر دے اس کا فیصلہ ہٹانے کی طاقت کسی میں۔ تیسری بات، سارے اختیارات کا مالک ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ چوتھی بات، مدد اگر کر سکتے ہیں تو صرف اللہ کریم کی ذات کر سکتی ہے، کوئی اور مدد کرنے والا۔ یہی ایمان توحید کے چند بنیادی اصول ہیں جو نبی علیہ السلام کی دعوت کا ثمرہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ، اگر یہ بات تمہارے دلوں میں راسخ اور مضبوط ہوئی، گویا کہ تم نے پیغمبر کی دعوت کو اپنے دل میں ڈال لیا۔ یہ پیغمبر کی دعوت ہے اور پیغمبر کے صحابہ کی دعوت ہے اور حضرت امام حسنین کریمین کی یہی دعوت ہے۔ کچھ لوگوں نے زبان سے دعوت کو بیان کیا، کچھ لوگوں نے جان دے کے اس دعوت کا ثبوت دیا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جان دے کے ایمان توحید کا برملا اعلان کیا ہے۔ پہلی بات ذرا سمجھنے والی ہے، دو خاندان چلتے آ رہے ہیں جن کے درمیان لوگوں کی عقل کے مطابق اختلاف ہے۔ حضرت علی کا خاندان، ادھر بنو امیہ کا خاندان، ان دونوں کے درمیان لوگ اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کر کے ان کے درمیان بہت بڑا اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، اور حضرت حسین کا قتل، پورا قتل بنو امیہ کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت حسن حسین
کا حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کوئی نہیں ہوا۔ لوگوں کی رائے الگ، تاریخ کے اوراق الگ، لیکن اگر صحیح معنوں میں تاریخ کو دیکھو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے کوئی اختلاف کیا؟ کیسے؟ حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری میں، 41 ہجری میں حضرت حسن نے پوری خلافت اور امارت کیا حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی ہے کہ نہیں؟ 6 مہینے خلافت ہے حضرت حسن کی، اس کے بعد اپنا ہاتھ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ لوگوں، ہمارے اور ہمارے چچا کے درمیان، امیر معاویہ چچا کے لڑکے کے درمیان جو لوگوں نے اختلاف ڈالا تھا، میں حسن ان تمام تر اختلافات کو ختم کر کے میں اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیتا۔ بیعت کی، خلیفہ تسلیم کر لیا حضرت حسن نے۔ اب حضرت حسن نے جس وقت حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا، اس کے بعد 7 سال کا زمانہ حضرت حسن زندہ رہے۔ بات کو ذرا غور سے سمجھنا، فیصلہ انصاف کا کرنا۔ باقی جو حسین کے قاتل ہیں وہ ملعون شخص ہیں، جنہوں نے اصل میں حضرت حسین کو قتل کیا ہے، لیکن صرف بات سمجھنے والی یہ ہے کہ حضرت حسین کے قاتل ہیں کون؟ ہماری محبت حسین سے ہے، حسین کے قاتلوں سے نہیں۔ اختلاف یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے سمجھتے ہیں جیسے عام لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت حسن نے اپنی خلافت 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی، 7 سال تک زندہ رہے۔ اس کے بعد کیا کوئی دنیا کا تاریخ کا عالم، کوئی دنیا کا عالم یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ ان تمام عرصہ میں بیعت سے لے کے موت تک حضرت حسین نے ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کیا ہے؟ کیا حضرت حسن نے امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ یا کسی ایک رائے میں سے، ان کی رعیت میں سے کوئی ایک عیب یا نقص حضرت حسن نے نکالا ہے تو آؤ ثابت کرو۔ بیعت 41 ہجری میں کی، وفات 47 یا 48 میں حضرت حسن کی ہوتی ہے۔ ان 7-8 سال کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک بار بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اختلاف ہوا؟ اب جب حضرت حسن نے بیعت کی ہے، حضرت حسین نے بھی بیعت کی ہے، لوگوں نے تانا پتہ کیا دیا حضرت حسن کو؟ فرمایا یا مذل المؤمنین، او حسن تو نے مومنوں کو ذلیل کر دیا ہے، تو نے جو لوگ کوفہ میں جنہوں نے قتل کیا حضرت علی عبد الرحمن ابن ملجم، تمہیں پتہ ہے یہ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ باپ کا قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، اور حسین کے قاتل ہیں کوفہ والے۔ اب بڑا مجرم تو وہ ہے جس نے حضرت علی کو قتل کیا ہے، بڑا مجرم تو وہ ہے نا۔ اب حضرت علی کو قتل کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ آج دنیا عبد الرحمن ابن ملجم کے اوپر لان تان اتنا نہیں کرتے جتنا بنو امیہ کے اوپر کرتے ہیں۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ حضرت علی کے گروہ کا آدمی تھا، یہاں سے باغی ہو کے نکلا۔ حضرت علی کے گروہ کا آدمی تھا، یہاں سے باغی ہو کے نکلا، اس ظالم نے حضرت علی کو شہید کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل ہے حضرت علی کا، اس کے اوپر لوگوں کی زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ اور بنی امیہ کے اوپر لوگوں کی زبانیں دراز کیوں ہیں؟
بڑا قاتل تو وہ ہے جس نے علی بن ابی طالب کو شہید کیا، اس کے اوپر خاموشی کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت علی کے گروہ کا آدمی تھا۔ تو جو حضرت علی کا قاتل ہے وہ بھی ملعون ہے، اور جو حضرت حسین کا قاتل ہے، جو بھی لوگ ہیں وہ بھی ملعونین ہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں نواسہ رسول کو شہید کرنا۔ اب اختلاف کدھر ہے؟ کیا حضرت حسین کو قتل کرنے والے لوگ ہیں کون؟ اصل تو یہ بات ہے، جو حضرت حسین کے قاتل ہیں وہ قاتل ہیں، لیکن تمہیں صرف اس بات کو دیکھنا ہے کیا حضرت حسین کے قاتل اصل میں ہیں کون؟ اب یہ ذرا بات سمجھ لینا، حضرت حسن کا حضرت امیر معاویہ سے 7-8 سالہ دور میں ایک دفعہ بھی اختلاف ہوا؟ حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے 55 سال کی عمر میں یا 56 سال کی عمر میں یا 57 یا 58، یہ 4 اقوال ہیں۔ اتنا زمانہ زندہ رہے، کیا کوئی دنیا کی تاریخ کا کوئی عالم یہ بتا سکتا ہے اتنے سالوں میں حضرت حسن کی وفات ہوتی ہے 47 یا 48 میں، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے سن 60 ہجری میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کی وفات کے بعد 12 سال زندہ رہے۔ کب تک؟ جب تک امیر معاویہ کی حکومت ہے، اس کے بعد آگے 4.5 سال کا زمانہ یزید کا ہے۔ تو ان 12 سالوں میں 12 بھی نہیں 20 سال بنتے ہیں تقریباً جب سے بیعت کی حضرت حسن نے، ان 20 سالوں میں کیا حضرت حسین کا ایک قول بھی تمہیں روئے زمین پہ نظر آتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہو؟ دکھاؤ ایک رائے، ایک مقام پہ ذرہ برابر بھی حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کیا؟ کیوں اختلاف نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ تو ان کے چچا کے لڑکے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ نے ان کو حضرت امیر معاویہ کو حضرت حسنین کریمین نے خلیفہ مقرر کیا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ تو اگر انہوں نے خلیفہ بنو امیہ کے آدمی کو مانا ہے، اگر تمہارا مذہب حسنین حسن اور حسین والا ہے تو امیر معاویہ کو خلیفہ ماننا پڑے گا۔ یہ تعلق ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کا۔ آگے چلتے آؤ ذرا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے 60 ہجری میں۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کیا شام میں بیٹھ کے ایک رکع یا ایک لفظ بھی حسنین کریمین کے خلاف اگر انہوں نے لکھا ہے یا کوئی بات کی ہے تو تاریخ سے ثابت کرو؟ نہ تو امیر معاویہ کا اختلاف حضرت حسن حسین سے ہے، اور نہ حسن حسین کا اختلاف حضرت امیر معاویہ سے۔ جب ان کا اختلاف نہیں، تم کون ہوتے ہو ان کے درمیان اختلاف ڈالنے والے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت پتہ کیا دی حضرت حسن کے بارے میں، نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے اور یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ثابت ہوئی جو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ اب ذرا بات ذہن میں رکھنا، 8 سال تک حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا، دونوں کے درمیان ایک دفعہ بھی تنازع اختلاف ہوا۔ 20 سال کا زمانہ حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مانا، ان سالوں میں ایک دفعہ بھی دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ باتیں کیا تمہیں نظر نہیں آتی تاریخ میں؟ بنو امیہ اور علی کے خاندان میں اختلاف بعد والے لوگوں نے شروع کیا ہے، حقیقت میں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ حضرت علی اور پہلا جو معاملہ رہا
ان میں تو باغی تھے، تو حضرت حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو حضرت حسن نے خطبہ دیا اور اعلان کیا کہ لوگوں، میرے باپ کے زمانے میں کچھ لوگ شہید ہوتے رہے ادھر ادھر سے، جدھر سے بھی وہ لوگ شہید ہوئے وہ سارے جنتی ہیں، ان کے بارے میں خبردار کسی کو بھی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اہل بیت، آل رسول، خاندان نبوت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جس کے دل میں خاندان نبوت، اہل بیت، حسن، حسین، فاطمہ، عبداللہ، ام کلثوم، زینب، محسن، امامہ، علی، یہ جو نبی علیہ السلام کے نواسے نواسی ہیں، جس آدمی کے دل میں پیغمبر کے خاندان کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں۔ تو جس خاندان میں جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں وہ بھی مسلمان نہیں۔ اہل بیت صحابہ میں داخل ہیں، صحابہ آل رسول میں داخل ہیں، نہ تو اہل بیت پیغمبر کے صحابہ سے جدا ہیں، نہ صحابہ محمد کے خاندان سے جدا ہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ پیغمبر کی آل ہے، جتنا بھی خاندان نبوت ہے، کسی ایک کے بارے میں بغض رکھنے والا ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ۔ جس طرح ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کے ننیال، ددیال، سسرال سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر کی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو خاندان نبوت سے محبت نہیں کرتا اس کو تو محمد کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم محبت کریں اہل بیت سے بھی، ہم محبت کریں صحابہ سے بھی، دوسرے لوگ صحابہ سے وہ عداوت کریں اور جو انہوں نے اہل بیت کے چند لوگ شمار کیے ہیں ان سے صرف محبت کا دعویٰ کریں، باقی لوگوں سے نفرت کریں، تو ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں سب سے محبت کر، جو بھی پیغمبر کا ساتھی ہے اس سے محبت کرنا یہ ایمان کا حق ہے۔ جتنے بھی پیغمبر کے صحابہ ہیں ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ جو حضرت حسن حسین سے محبت نہیں کرتا ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو جو دوسرے صحابہ سے محبت نہ کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ایسا نسب، ایسی رشتہ داریاں بنو امیہ اور حضرت علی کے خاندان میں 30 ایسی رشتہ داریاں ہیں جن کا کوئی آدمی انکار کر سکتا نہیں۔ کربلا کے واقعے سے پہلے بھی اور کربلا والے واقعہ کے بعد بھی تو بنو امیہ کو حسین کا قاتل شمار نہ کر اس طریقے سے۔ جو حسین کے قاتل ہیں وہ ملعون ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ فاسق اور فاجر اور ظالم اور باغی غوغائی سبائی ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ لیکن اپنی عقل اور دماغ کو حاضر کر کے کبھی یہ دیکھ کہ حسین کے اصل قاتل ہیں کون؟ اب کیا ایک بات ذرا سمجھو، کوئی دنیا کا عالم یہ بات ثابت کر دے کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، جاؤ جو سزا چور کی وہ سزا ہماری۔ دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں کوئی دنیا کا عالم یا ذاکر اس بات کو ثابت کرے کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، جو سزا دینا چاہو ہم سزا کو برداشت کریں۔ دوسری بات، ذرا میری باتوں کو غور سے سننا۔ پہلی بات کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی عالم یہ بات ثابت کرے کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، جو سزا دو ہم برداشت کریں گے۔ دوسری بات، یزید حضرت حسین کے قاتلوں کے اوپر اگر راضی ہوا ہے پھر بھی ہم مجرم ہیں۔
نہ تو یزید نے قتل کرنے کا حکم دیا اور نہ یزید حسین کے قاتلوں پہ راضی ہے، تو پھر بنو امیہ اور یزید کے اوپر اتنا لعن طعن کیوں کیا جاتا ہے؟ جو اصل قاتل ہیں ان کے اوپر لعن طعن کرو، جنہوں نے قتل نہیں کیا، نہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے، نہ قاتلوں سے خوش ہوئے، اس کے اوپر تم فتوے لگاؤ، لعن طعن کرو، یہ انصاف سے ہٹ کے بات ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ اس وقت حکمران یزید کی حکمرانی ہے، یزید کی حکمرانی میں نواسہ رسول کا خون ہوا ہے، یہ خون کا گناہ یزید کے اوپر بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یزید بری الذمہ ہے، یزید کے اوپر گناہ جاتا ہے اس بات کا کہ اس کی حکمرانی میں حضرت حسین کا خون ہوا ہے، لیکن یزید نے نہ قتل کرنے کا حکم دیا نہ قاتلوں کے اوپر خوش ہوا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوا کیا واقعہ؟ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی سن 60 ہجری میں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کو لے کے مکہ میں آ گئے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، مسلم ابن عقیل، قیس ابن مسہر، یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ مکہ میں پہنچ گئے۔ حضرت حسین حرم میں آ گئے۔ کوفہ والے لوگوں نے پیچھے سے خط لکھنے شروع کر دی کہ آؤ نحن بلا امام نبایعک یا بنت رسول اللہ یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر کی بیٹی کے لڑکے امام حسین، ہم امام کے بغیر ہیں، آپ کوفہ میں آؤ، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں خط پہنچنے شروع ہو گئے۔ ابن زیاد اس وقت کوفے کا گورنر ہے، کوفہ عراق میں ہے، یزید شام میں ہے۔ یہ باتوں کو ذرا غور سے سننا۔ خط لکھنے شروع کیے۔ حضرت امام حسین نے مسلم ابن عقیل اور ان کے ساتھ 2 آدمیوں کو بھیجا، اتنے زیادہ خط آ رہے ہیں، جاؤ پتہ تو کرو کوفہ والے لوگ واقعی پیغمبر کے نواسے کی امامت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، حیا کرنا چاہتے ہیں، یا کہ کوئی دھوکے بازی ہے درمیان میں۔ حضرت حسین نے اپنے چچا کے لڑکے مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 آدمیوں کو بھیجا۔ جو 2 آدمی تھے وہ راستے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے آ کے فوت ہو گئے۔ اکیلے مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچ گئے۔ جب کوفہ میں پہنچ گئے، ان لوگوں نے، ابن زیاد لوگوں نے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے خط لکھوائے حضرت حسین کی طرف۔ خط لکھوا کے فرمایا کہ یہ لوگ تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں، جلدی جتنا ہو سکے تم کوفہ میں پہنچ جاؤ۔ یہ خط لکھوا کے پیچھے سے انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑ لو۔ مسلم بن عقیل ہانی بن ہانی کے گھر میں چلے گئے، وہاں سے پکڑا، دوسرے مقام پہ چلے گئے، وہاں سے پکڑ کے مسلم بن عقیل کو شہید کرنے لگے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے محمد ابن اشعث کے ہاتھ پیغام بھیجا، فرمایا کہ جاؤ حسین کو پیغام دے دو، اخبرہ بحالتی لا ورجع لا تذهب الى الکوفہ، فرمایا جاؤ کہ حضرت حسین کو پیغام دے دو کہ یہ کوفہ والے لوگ دھوکے باز ہیں، یہاں پہ نہ آئے، انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، وہاں پہ رہیں۔ ادھر سے مسلم بن عقیل سے خط لکھوا دیے۔ خط لکھوا کے مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا کہ ابھی یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ ہانی بن ہانی کے گھر میں گئے، دوسرے گھر میں گئے، پکڑ کے انہیں ظالموں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ شہید کر کے خط ادھر پہنچوا دیے۔ حضرت حسین کو پتہ نہیں کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ خط ادھر پہنچ گئے۔ اس وقت خط پہنچے تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں جانے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا قاصد حضرت حسین نے بھیجا قیس ابن مسہر۔
حضرت حسین نے اس کو دوبارہ بھیجا، جاؤ جا کے خبر دو کہ دوبارہ کوئی خط مسلم بن عقیل کی طرف سے نہیں آیا، ابھی نکلے نہیں۔ قیس ابن مسہر دوبارہ چلے گئے کوفہ، وہاں پہ جا کے حالات کا جائزہ لیا۔ جب یہ لوگ کوفہ میں داخل ہوئے تو ظالموں نے، باغیوں نے، منافقوں نے پکڑ کے فوری حضرت قیس ابن مسہر کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ سارے باغی تھے، یہ منافق تھے، یہ سبائی تھے، یہ رافضی تھے، یہ غلط تھے، جنہوں نے حضرت حسین اور حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ ادھر سے حضرت امام حسین نے ارادہ کیا مکہ سے نکلنے کے لیے۔ اب ایک بات اور ذرا سمجھو، حضرت حسین نے 25 حج کیے ہیں پیدل۔ کتنے حج کیے ہیں؟ 25۔ یہ کیا آخری حج حضرت حسین نے کیا ہے یا کہ نہیں کیا؟ اگر حضرت حسین نے حج کیا ہے تو پھر 9-10 محرم کو کسی صورت میں حضرت حسین کوفہ میں کربلا میں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگر حضرت حسین نے حج کیا ہے تو کتنے دن بچ جاتے ہیں؟ اتنے دنوں میں اگر گھوڑوں پہ سفر کریں، جس پہ بھی سفر کریں، حضرت حسین 9-10 محرم کو کوفہ میں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو تمہاری تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت حسین نے حج کیا ہے، لیکن بہت سی ایسی کتابوں میں ہے 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین یہاں سے نکلے، حج نہیں کیا۔ بہرکیف یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا وہ اس تاریخ کو پہنچ سکتے بھی ہیں وہاں پہ کہ نہیں۔ باقی یہ جو کربلا والا واقعہ ہے، یہ حضرت حسین کی شہادت کے 80 سال بعد یہ واقعہ لکھا گیا۔ کتنے سال بعد؟ 80 سال۔ اور اس واقعے میں 90% غلطیاں، اسی لیے زیادہ ممبر پہ بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ بس وہ چند اقوال جو صحیح تاریخ سے ثابت ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں، وہ تاریخ والوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس کے اوپر زیادہ تر مورخین متفق ہیں۔ بہرکیف حضرت حسین نے ارادہ کیا مکہ سے نکلنے کا۔ عبداللہ ابن عمر فرمایا لا تذهب الى کوفہ الى اہل الکوفہ۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ آپ کوفہ نہیں جاؤ، وہ لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن کو پتہ چلا، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت حسین کی طرف، فرمایا کوفہ نہیں جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس آئے، فرمایا میرا بھتیجا کوفہ نہیں جا۔ فرمایا میرا بھائی مسلم بن عقیل نے میری طرف پیغام بھیجا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں استخارہ کرتا ہوں، اللہ کریم سے مشورہ کرتے ہیں۔ دوسرے دن عبداللہ ابن عباس پھر آئے، فرمایا بھتیجا میں عبداللہ ابن عباس کی پگڑی کا حیا کر کوفہ نہ جا، جنہوں نے تیرے باپ کا خیال نہیں کیا وہ تیرے باپ کی اولاد حسین کا بھی خیال کرنے والے نہیں، نہ جا۔ دوسرے مدینے کے مکے کے گورنر نے حضرت حسین کو منع کیا کہ کوفہ نہیں جاؤ۔ حضرت حسین نے عبداللہ ابن عباس اور دوسرے لوگوں کو جواب دیا کہ او میرے چچا، اگر اللہ کریم کی تقدیر کا فیصلہ ہے تو میں حسین اس کو ٹالنے کی طاقت رکھتا۔ وہ 4 باتیں پہلے والی ذرا ذہن میں رکھنا، جو حسین کی زندگی کا بھی ایمان ہے، اور حسین نے اپنی جان دے کے ان 4 باتوں کا ثبوت دیا جو حسین کے نانے کی دعوت ہے۔ ہر چیز کے اوپر ارادہ کس کا غالب آتا ہے؟ ہر کسی کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ ہر مقام پہ مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ ہر جگہ سے دیکھنے جاننے سننے والا کون ہے؟ سب نے منع کیا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا نہیں، میرے بھائی وہاں پہ پہنچے ہیں، میں نے لازم جانا ہے۔ حضرت حسین نکلے، مقام تنعیم کے اوپر پہنچے۔ علماء لوگ جانتے ہیں جو عمرے کی طرف جاتے ہیں، مقام تنعیم جہاں پہ مسجد عائشہ ہے، جو مکے میں آدمی رہے وہ اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو مسجد عائشہ وہ مقام تنعیم کے اوپر ہے، وہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کر سکتا ہے۔
مقام تنعیم کے اوپر حدود حرم کی حد ختم ہوتی ہے مکہ کی، آگے ہل کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تنعیم کے مقام پہ حضرت حسین اپنے خاندان کو لے کے تنعیم سے یوم الترویہ استجار الجمل من التنعیم، طبری کی تاریخ دیکھو، اسد الغابہ، ابن اسیر، علامہ عماد الدین، جو بڑے بڑے مورخین ہیں، مقام تنعیم کے اوپر جا کے حضرت حسین نے کرائے پہ اونٹ لیے ہیں۔ کیا لیے ہیں؟ کرائے پہ کیا لیے ہیں؟ کوئی آدمی سویا تو نہیں؟ کرائے پہ کیا لیے ہیں؟ تو گھوڑے کا تو مقصد ختم ہو گیا۔ جاؤ، حضرت حسین نے اگر گھوڑے پہ سفر کیا ہو ہمیں ثابت کر دو تاریخ سے۔ حضرت حسین نے گھوڑے پہ سفر کیا؟ نہیں۔ تاریخ والے کہتے ہیں استجار الجمل یوم الترویہ من التنعیم، حسین رضی اللہ عنہ نے مقام تنعیم سے اونٹ کرائے پہ لیے ہیں۔ گھوڑے پہ سفر کیا تو گھوڑا کیوں نکالا جاتا ہے؟ اونٹ نکالا جائے۔ حضرت حسین نے تو گھوڑے پہ سفر ہی نہیں کیا، حضرت حسین نے سفر کیا ہے اونٹ پہ۔ دوسری بات، ہم اس گھوڑے سے محبت نہیں کرتے جو گھوڑا حسین کو کربلا کے مروا کے خود زندہ واپس چلا جائے، جو گھوڑا حسین کو کربلا میں شہید کروا دے اور خود زندہ واپس چلا جائے، اس گھوڑے کو تو اسی مقام پہ ٹکڑے کر دینا چاہیے جس نے محمد کے نواسے کو کربلا میں مروا کے خود زندہ نکل گیا۔ اس گھوڑے سے محبت ہو سکتی؟ نہیں۔ اس گھوڑے سے محبت ہو سکتی؟ نہیں۔ جو گھوڑے نے نواسے رسول کو مروا دیا اور خود زندہ واپس نکل گیا، یہ انصاف کی بات ہے؟ بات کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلی بات، حسین رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پہ سفر کیا؟ نہیں، اونٹ کے رائے پہ لیے۔ دوسری بات، وہ گھوڑا قتل کے لائق ہے جو حسین کو کربلا میں شہید کروائے اور خود زندہ بچ کے نکل جائے۔ ایسے گھوڑے سے ہم محبت کر سکتے؟ ہم اس اونٹ سے محبت کرتے ہیں جو کربلا میں ذبح ہو گیا لیکن حسین کے پاس کھڑا رہا۔ ہم اس اونٹ سے محبت کرتے ہیں جو اونٹ خود وہاں پہ کھڑا رہا، تیر لگتے رہے، حسین ابھی شہید نہیں ہوئے، اونٹ پہلے شہید ہوا ہے۔ اونٹ نے حسین کا ساتھ چھوڑا، وہ وہاں پہ شہید ہو گیا، مر گیا، قتل ہو گیا وہ اونٹ، لیکن حسین کے قدموں سے اونٹ ہٹا۔ تو حسین نے سفر اونٹ پہ کیا ہے، گھوڑے پہ کیا؟ یہ باتیں ذرا اپنے ذہن میں رکھنا، اور فیصلہ خود آپ انصاف کا کرنا۔ کسی کے اوپر ہٹ کرنا یا کسی کو تان و تشنیع کرنا یا لان تان کرنا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، لیکن اگر حق بات آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے تو خدا کی لعنت ہمارے اوپر برسے گی۔ آگے ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، جو صحیح حقیقت ہے وہ تمہارے سامنے رکھنا یہ ہمارا فرض ہے۔ فرزدق شاعر یہ تنعیم سے نکلے حضرت حسین، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے آخری مشورہ دیا، او میرا بھتیجا، خاندان کو رہنے دو، چند لوگ تم چلے جاؤ، سب کو لے کے نہیں جاؤ۔ فرمایا نہیں چچا، جانے دو ہم سب کو، اللہ کی تقدیر کے آگے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں۔ تنعیم سے نکلے فرزدق شاعر آگے ملتا ہے حضرت حسین کو، کہنے لگا یا ابن بنت رسول اللہ لا تذهب الى الكوفہ سیوفهم عليك وقلوبهم ولسانهم معك وسيوفهم عليك۔ فرزدق شاعر نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگا حسین، کوفہ والے لوگوں کی زبانیں تو تیرے ساتھ ہیں لیکن تلواریں تیرے اوپر ہیں۔ قلوبهم ولسانهم معك وسيوفهم عليك،
کوفہ والے لوگوں کی زبانیں تیرے ساتھ ہیں لیکن تلواریں حسین تیرے اوپر ہیں کوفہ والوں کی، تو لا تذهب الى الکوفہ، عراق کی طرف منہ نہ کرنا، وہاں پہ نہ جانا۔ 23 کے قریب لوگوں نے حضرت حسین کو روکا ہے، لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کے لڑکے کو بھیجا ہے، میں ہر صورت جانا چاہتا ہوں۔ باہر کیف حضرت حسین نکل گئے خاندان کو لے کے، ثعلبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ حر ابن یزید ابن زیاد نے اس کو بھیجا کہ اس قافلے کو کسی نہ کسی طریقے سے کوفے میں لے آؤ، پھر ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ جس وقت ثعلبیہ کے مقام پہ حضرت حسین کا قافلہ پہنچا تو وہاں پہ جا کے حضرت حسین کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا ہے اور قیس بن مسہر کو بھی شہید کر دیا، ان دونوں کو شہید کر دیا۔ ثعلبیہ سے ہوتے آگے یہ نینوا بستی جو یونس پیغمبر کی بستی ہے، اس بستی سے گزرتے فرات کے کنارے پہ پہنچ گئے، اور حر ابن یزید جو ابن زیاد کا بھیجا ہوا آدمی ہے، اس کی کوشش ہے کہ میں جلدی اس قافلے کو لے کے ابن زیاد کے پاس کوفہ میں پہنچا دوں تاکہ یہ پورا قافلہ گھیرے میں آ جائے۔ اب جس وقت یہ فرات کے کنارے پہ پہنچ گئے، اس وقت حضرت حسین کا پانی انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین کا مقام اور شان بہت بلند ہے، حضرت حسین کا مقابلہ ہو سکتا؟ یزید جیسے سینکڑوں لوگ بھی ہوں، حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن صرف آپ اپنی عقل کو حاضر کر کے اصل قاتل ڈھونڈو کہ حسین کے اصل قاتل کون ہے۔ نواسہ رسول کی شہادت کا غم جتنا ہمیں ہے اتنا کسی اور کو ہو سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نواسہ محمد کا ہے، وہ نواسہ۔ حضرت حسن کی پیدائش ہوتی ہے 3 ہجری میں، شعبان یا رمضان کے نصف میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کو بڑی محبت ہے حسن اور حسین سے، 2-3 باتیں سن لیں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جگر گوشہ بطول پیغمبر کی بیٹی، ان کے گھر میں جس وقت حضرت حسن کی ولادت ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام آئے، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ارونی ابنی، او علی بن ابی طالب و سیدہ فاطمہ الزہرا، ذرا میں محمد کو میرا بیٹا دکھاؤ۔ ما سمیتموہ، نام تو نے کیا رکھا ہے؟ گھر میں آئے حضرت علی اٹھا کے حسن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے ہیں۔ فأذن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی ہے، اذان بھی دی ہے اور اپنا لعاب مبارک بھی حسن کے منہ میں ڈالا ہے۔ اور عقیقہ کیا ہے، 7ویں دن اعلان کیا ہے، آپ نے فرمایا حسن کے بال جس وقت کاٹو، اس کے بالوں کے وزن جتنی چاندی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ لا کے جس وقت دیکھا ہے آپ نے فرمایا ما سمیتموہ، اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ پوچھتا وہ ہے جس کو پتا عالم الغیب کون ہے، ہر جگہ پہ حاضر ناظر کون۔ ما سمیتموہ، بتاؤ نہ نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سمیتہ حرباً،
اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بل ہوا حسن، حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں نہیں علی اس کا نام حرب کوئی نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نام زمانہ جاہلیت میں پہلے معروف کوئی نہیں تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ نام معروف نہیں تھے۔ 1 سال 8 مہینے کے بعد حضرت حسن کی ولادت کے بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام پھر آئے، آپ نے فرمایا ارونی ابنی ما سمیتموہ، ذرا مجھے میں محمد کو میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سمیتہ حربا، اللہ کے پیغمبر میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بل ہوا حسین، اس کا نام حرب کوئی نہیں علی، اس کا نام حسین ہے۔ تیسرا لڑکا محسن پیدا ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا ذرا مجھے لڑکا دکھاؤ، نام تو نے کیا رکھا ہے؟ عربوں کے ہاں حرب نام بڑا مشہور تھا، یعنی وہ کہتے تھے جس کا نام حرب رکھیں وہ بڑا شجاع اور جنگجو ہوتا ہے۔ تو تیسرے لڑکے کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بل ہوا محسن، او علی یہ حرب نہیں یہ محسن ہے۔ سمیتہم باولاد ہارون شبر و شبیر و مبشر، او علی میں نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام ہارون پیغمبر کی اولاد والے نام رکھے ہیں۔ ایک کا نام شبر ہے، شبیر ہے، مبشر ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے حسن حسین اور محسن۔ انہوں نے رکھے تھے یہ نام نا، تو نبی علیہ السلام نے ان ناموں کے معنی کے نام سے حسن حسین اور محسن کے نام رکھے، جن کے نام بھی محمد نے رکھے۔ 8 سال کا زمانہ حسین محمد الرسول اللہ کے گھر میں پلتا رہا۔ 20 سال کا زمانہ علی بن ابی طالب کے گھر میں پرورش ہوتی ہے حسین حسن حسین کی۔ نبی علیہ السلام کو بڑے محبوب یہ دونوں نواسے ہیں۔ نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے، ممبر پہ خطبہ دیتے دیتے الحسن والحسین وہما یسترعان علیہما قمیصان احمران و یاسران، چھوٹی عمر حسن حسین کی سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہیں حضرت حسن اور حسین نے، وعلیہ قمیصان احمران، سرخ رنگ کی قمیص پہن کے یمشیان و یاسران، چلتے چلتے کبھی گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، دوڑتے دوڑتے نبی علیہ السلام کے ممبر کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، فنزل من المنبر، نبی علیہ السلام خطبہ روک کے ممبر سے نیچے اتر گئے۔ نیچے اتر کے حسن اور حسین دونوں کو اٹھا کے دوبارہ ممبر کے اوپر آ کے اپنے سامنے بٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، او لوگوں مار اور اولاد یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔
دیکھو میں محمد سے برداشت نہیں ہوا، میرے نواسے حسن حسین آ رہے ہیں، وہ گر رہے تھے، میں نے اپنا خطبہ بند کر کے منبر سے نیچے اتر کے حسن حسین کو اٹھا لیا۔ میں محمد سے برداشت نہیں ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے نواسے حسن حسین زمین پہ گر جائیں۔ اگر محمد الرسول اللہ علم الغیب یا مشکل کشا ہوتے، جو محمد چلتے چلتے حسین کو گردے برداشت نہیں کرتا، وہ میدان کربلا میں شہید ہوتے بھی کبھی بھی برداشت کر سکتے۔ نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، حضرت حسین حضرت حسن محمد کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جاتے، فسجد سجدۃ طویلۃ، نبی علیہ السلام نے لمبا سجدہ کیا ہے۔ جس وقت فرفع راسہ من السجدۃ، نبی علیہ السلام نے دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آج بڑا لمبا سجدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سجدے میں گیا تو میرا نواسا حسن میں محمد کے کندھوں کے اوپر سوار تھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں جلدی سجدے سے سر اٹھاؤں کہیں میرا حسن گر نہ، اس وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کیا ہے، لِكَيْ قَدْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، تاکہ حسن مکمل طور پہ خوش ہو کے اپنی حاجت کو پورا کر لے، بعد میں محمد سجدے سے سر اٹھاؤں۔ یوں دونوں چلتے آ رہے ہیں، ادھر سے نبی علیہ السلام ادھر سے حسن حسین نکلے ہیں۔ دوڑ کے آ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بازو کھول دیے، دوڑ کے حضرت حسن حسین نبی علیہ السلام سے مل جاتے ہیں، فرفعہما، دونوں کو اٹھا کے لوگ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتائی من الدنیا، لوگوں دنیا میں حسن حسین میں محمد کے سب سے اچھے پھول ہیں، دونوں کو شدت کی بھوک لگی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا جاؤ مسجد نبوی میں، میرے والد محمد الرسول اللہ وہاں پہ موجود۔ ادھر سے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت حسن اور حسین دونوں روتے روتے دروازے کی سردل میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما تبکی کہ یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد کی بیٹی فاطم، کیوں حسن حسین کو رلایا ہے؟ اللہ کی قسم لا توسینی ببکا، حسن حسین کے رونے سے میں محمد کو بڑی اذیت پہنچتی ہے، او میری بیٹی فاطم حسن حسین کو رلایا نہ کر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں رلایا ہے حسن حسین کو؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر آج 3 دن گزر گئے، میں فاطمہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ کوئی نہیں، بھوک کی وجہ سے آ کے یہ حسنین کریمین جو ہیں، بھوک کی وجہ سے آ کے یہ دونوں رو رہے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ او کدھر گئے وہ علی کو مشکل کشا کہنے والے لوگ؟ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو حضرت حسین کریمین حسنین کی مدد کیوں نہیں کی؟ حضرت حسنین کے اوپر مشکل آئی ہے لیکن علی بن ابی طالب مشکل کو دور کر سکے۔ تو جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بتایا ہے نبی علیہ السلام نے یوں حسین کو اٹھایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں مبارک سے، حضرت حسین بھی رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے یوں اٹھا کے آپ نے اپنی زبان مقدس کو تھوڑا سا ہونٹوں سے باہر نکالا ہے،
جس وقت یوں زبان مقدس کو تھوڑا سا نکالا ہے، جلدی سے حضرت حسین نے محمد کی زبان کو منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین نے محمد کی زبان، یہ شرف حسین اور حسن کے لیے، چوس کے نبی علیہ السلام نے نیچے اتارا ہے تو حسن کو اٹھایا ہے، اسی طرح حضرت حسن نے کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنیتی، او میری بیٹی فاطم، اللہ کی قسم ابھی دوبارہ میرے حسن حسین کو بھوک نہیں لگے گی۔ کیوں؟ حسین کے ہونٹ محمد کے ہونٹوں سے ملے ہیں، حسین کی زبان مقدس محمد کی زبان کے ساتھ ملی ہے، یہ شرف اور کرامت ہے تو حسین کے لیے۔ حسین محمد کا نواسا، بڑا عزت والا، جس کے دل میں حسین کی محبت کوئی نہیں، ہم تو اس کو مسلمان بھی مانتے، تو جس کے دل میں کسی صحابی سے نفرت یا بغض ہو وہ بھی مسلمان ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو نیچے اتارا، حضرت حسن کو بھی نیچے اتارا ہے۔ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ لوگوں جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے یہ بیٹے حسن اور حسین، یہ ساری فضیلتیں حسنین کے لیے، پیغمبر خدا کے محبوب نواسے، لیکن اللہ کریم اپنی تقدیر کے فیصلے کو غالب کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، او لوگوں ساری دنیا سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کریم کی ہے۔ اگر اللہ کریم کا ارادہ غالب آتا ہے، اگر اللہ کریم حسین کو شہادت دینا چاہتے ہیں، نہ تو علی مدد کر سکتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ مدد کر سکتے ہیں۔ آخرکار حضرت حسین کا قافلہ کوفہ میں پہنچ گیا۔ بنی ہاشم کے 20 لوگ، باقی خاندان نبوت کے لوگ ہیں، یہ سارے خیمے لگا کے جس وقت پہنچ گئے، نینوا سے آگے کوفہ میں داخل ہونے لگے، جس وقت حضرت حسین کو خبر ملی کہ میرے چچا کے لڑکے کو بھی شہید کیا ہے، قیس ابن مسہر کو بھی شہید کر دیا ہے، فدا حسین، حضرت حسین نے اللہ کریم کے سامنے دعا کرنی شروع کی ہے، اور ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے۔ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اللهم سِكَّتِي فِي كُلِّ رَجَائِي، اللہم سِکَّتِی فی کل رجائی فی کل شدت ورجائی فی کل کرب۔ اللہ میں حسین کا مددگار تیری ذات ہے۔ وہ پہلی والی بات سمجھنا کہ حضرت حسین نے زندگی میں بھی اس دعوت کی دعوت دی ہے جو حسین کے نانے کی دعوت ہے۔ نینوا فرات کے کنارے پہ کھڑے ہو کے حضرت حسین نے ذکر کیا ہے اللہم سِکَّتِی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت، او میرا اللہ مصیبت میں میرا مددگار تیری ذات ہے، اگر میرے اوپر تکلیف دے کہ اللہ اگر تو راضی ہے تو میں حسین برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا کر کے حضرت حسین نے خطبہ دے کے 3 شرطیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ پتہ چلا کہ ابھی یہ حر ابن یزید، یہ حضرت حسین کے قافلے کو کوفہ کے مقام حد کے اوپر کھڑا کر دیا جا کے 25,000 کا لشکر پیچھے آگے سے حضرت حسین کے قافلے کو گھیرا جاتا ہے۔ حضرت حسین نے خطبہ دیا ہے، اعلان کیا، فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ 3 میری شرطیں ہیں،
کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط کیا ہے؟ خلو سبیلی نحن نرجع الی المدینہ، میری پہلی شرط ہے کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو تاکہ ہم واپس مدینہ چلے جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خلو سبیلی الی حد المسلمین، مجھے مسلمانوں کے کسی علاقے کی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں وہاں پہ جا کے اپنا جہاد، میں وہاں سے کافروں کے ساتھ جہاد کروں۔ تیسری شرط میری کیا ہے؟ خلونی ان اذهب الى یزید ابن معاویہ، مجھے راستہ دے دو، میں شام چلا جاؤں یزید ابن معاویہ کے پاس، وہاں پہ کیا کروں؟ سلمان سہمان راوی اس مقام پہ کہتا ہے کیا کروں میں؟ اضع یدی علی ید یزید، کہ میں شام میں جا کے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں گا۔ لیکن تین شرطیں حضرت حسین نے ذکر کی، مجھے واپس مدینہ جانے دو، مسلمانوں کی کسی سرحد کی طرف جانے دو، یا مجھے یزید کی طرف جانے دو۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کوئی شرط بھی قبول کوئی نہیں، یہیں پہ جلدی کرو، حسین کو قافلے والوں کو شہید کرنا شروع کر دو۔ باہر کیف کوئی باتیں نہیں سنی، نہ حسین کی نہ حسین کے خاندان والوں کی۔ بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں، باتیں ہو رہے ہیں، حضرت حسین کے دل میں یہ خیال بھی کوئی نہیں کہ یہ ظالم لوگ اتنا بڑا ظلم کریں گے میرے اوپر اور میرے خاندان کے اوپر۔ تو حضرت حسین نے فرمایا انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، او میں اللہ کریم کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں، کیف تقتلون ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تم محمد کی بیٹی کے لڑکے محمد کے نواسے کو تم کیسے شہید کرو گے؟ لیکن جس وقت منافقت عروج پہ ہے، غوغائی سبائی، یہ ظالم لوگ پورے کفر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا پرواہ کوئی نہیں، جلدی کرو، حسین کے ساتھیوں کو سب کو شہید کر دو۔ ادھر سے باتیں ہو رہی ہیں، حضرت حسین دعا بھی کر رہے ہیں، ساری رات حضرت حسین دعا کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، اللہ کریم کے سامنے باتیں کرتے رہے، اللہ اگر میں حسین کا خون لے کے اللہ تو راضی ہوتا ہے، اگر میں حسین کا خون لے کے تو راضی ہوتا ہے تو اللہ تیرے جلال کی قسم ہے، میرے جیسے میرے اندر اگر 1000 جانیں ہوں تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہم اللہم اشہد اللہم اشہد، ساری رات حضرت حسین نوافل پڑھتے رہے۔ صبح کے ٹائم کے اوپر قافلہ ظالموں کا جو ہے انہوں نے تیر لگانے شروع کر دیے، خیموں کے اندر بھی تیر چلنے شروع ہوئے، چلتے چلتے تیر حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر بھی تیر لگا ہے، نرگٹ کے اوپر بھی تیر لگا ہے، یوں خون زمین کے اوپر گرنے لگا، اندر خیموں کے اوپر بھی تیر مارنے شروع کیے، تلواروں کے زخم، تیروں کے زخم، نیزے لگانے لگے، حیا ختم ہو گئی محمد کے خاندان کا۔ خاندان نبوت کو یوں کربلا کے میدان میں 3 دن تک پانی بند کر کے حضرت حسین اور خود خاندان نبوت کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم کرنے لگے۔ اس وقت تیر آ کے لگتا ہے حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر بھی اور حضرت حسین کے نرگٹ پہ، تو حضرت حسین فرماتے ہیں بے قضائک رب رضیت، اے اللہ تیری قضا کے فیصلے پہ میں حسین راضی ہوں۔ یہ ہے حسین کا مذہب، تیر لگا ہے تو حسین نے ثابت کیا ہے اللہ فیصلے تیرے چلتے ہیں،
اختیارات تیرے چلتے ہیں، غالب تیری ذات ہے۔ اللہم اشہد بقضائک رب رضیت، اللہ تو راضی رہ، میں حسین کا خون لے کے، اگر تو راضی ہوتا ہے تو میں 1000 مرتبہ خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تو راضی ہو جا میں حسین کے اوپر۔ جس وقت لوگ سارے تڑپنے لگے، اندر سے لاشیں نکلنے لگی، خون چلنے لگا، لکھنے والا لکھتا ہے الم تر ان الارض اضحت، الم تر ان الارض اضحت مریضۃ لفقد حسین والبلاد اکشعرت ومن الا تبکی السماء لفقدہ، تبکی السماء لفقدہ۔ کہنے لگا لوگو وہ زمین میں نے دیکھی جس زمین پہ حسین کا خون اچھلتا رہا، جس مقام پہ خاندان نبوت کے جگر ابلتے رہے، جہاں پہ جگر پھٹتے رہے، جہاں پہ اعضاء کٹتے رہے، آسمان نے آنسو بھی بہا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان نبوت کو ذبح کیا گیا اس مقام کے اوپر۔ ویلک یا قاتل الحسین لفقدہ، او بربادی او تیری حسین کو قتل کرنے والے، بؤت بحمل ینوء بالحامل، اتنا بڑا ظلم تو نے اٹھایا ہے، کوئی بندہ دوسرا کوئی نہیں جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہو، نواسہ رسول کا خون کیا ہو۔ ادھر سے حضرت حسین زمین کے اوپر گرے ہیں، سیدہ زینب جو حضرت حسین کی بہن ہے وہ خیمے میں موجود ہے، علی بن حسن وہ جو ہیں وہ اندر ہی موجود ہیں، بیمار ہیں، اور ان کا بھائی عمر ابن حسین یہ بھی اندر موجود ہے، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ خیمے کے اندر موجود ہے، سیدہ زینب بھی موجود ہے۔ جس وقت حسین کو تڑپتے دیکھا اندر خیمے والوں نے، سیدہ زینب جو ہے کہنے لگی او اللہ اللہم اشہد، اللہم اشہد ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول، اللہ میرا بھائی حسین یہاں پہ شہید تو ہو رہا ہے، نہ تو آج ہمارا باپ علی مدد کر سکتے ہیں، نہ آج ہمارا نانا محمد مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ ایک پیغام ہے میرے نانے محمد کو دے دے، اخبر جدنا حسین کا مقتول۔ اللہ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، ہمارا باپ علی بھی ہماری بات کو سن نہیں سکتے، ہمارا نانا محمد بھی سن نہیں سکتے، اللہ تیری ذات سننے والی ہے، کیا کر اخبر جدنا حسین کا مقتول، اللہ ہمارے نانے محمد کو بتا تیرا وہ نواسا جو محمد کے سینے پہ بیٹھ جاتا تھا، آج تیرا وہ نواسا جس کو زمین پہ گرتے برداشت نہیں کرتا تھا، وہی تیرا نواسا حسین میدان کربلا میں ظالموں نے ذبح کر دیا ہے۔ اللہ یہ خبر ہمارے نانے محمد کو دے دے۔ مائی زینب کا عقیدہ ہے کہ سننے والی ذات کون ہے، ہر قسم کی آواز کو سننا یہ خاصا اللہ کریم کی ذات کا۔ حضرت حسین کو بھی شہید کیا، 70 یا 72 کے قریب خاندان نبوت کے بندے شہید کر دیے گئے ہیں۔ خولہ النخعی حضرت حسین کا سر مبارک کاٹ کے جا کے ابن زیاد کے پاس لے کے جاتے، ابن زیاد کے پاس جس وقت حسین کا سر مبارک رکھا جاتا ہے، فَإِنَّهُ بِيَدِهِ قَضِيب، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، وہ کانا وہ لاٹھی لے کے حضرت حسین کے راس مبارک جو وجہ مقدس ہے
چہرہ مبارک کے اوپر کھڑا ہو کے وہ ظالم وہ کانا وہ لاٹھی لے کے حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر لگا کے کہنے لگا واللہ ما رأیت مثل ھذا حسنا وجمیلا، کہنے لگا اللہ کی قسم اس چہرے سے زیادہ میں نے حسین جمیل کو چہرہ دیکھا۔ زید ابن ارقم بوڑھا شیخ ہے، وہ پیچھے کھڑے ہو کے جس وقت دیکھا ابن زیاد کو کہ لاٹھی لے کے حسین کے دانتوں کو رگڑنے لگا، حسین کے ہونٹوں کے اوپر لگانے لگا، تو زید ابن ارقم کی چیخ نکل گئی، کہتے ہیں اعل قضیبک ارفع قضیبک، او ظالم اپنی لاٹھی اٹھا، او ظالم اپنی لاٹھی اٹھا، جن ہونٹوں کے اوپر تو نے لاٹھی رکھی ہے، رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بہاتین الشفتین، او ظالم جن ہونٹوں پہ تو چھری لاٹھی کانا لگاتا ہے، ان ہونٹوں کے اوپر میں نے محمد کو بوسے لیتے دیکھا، ان ہونٹوں کے بوسے لیتے میں نے محمد کو دیکھا ہے، جلدی کر اپنی لاٹھی اٹھا حسین کے ہونٹوں سے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا لولا انک شیخ کبیر لضربت عنقک، او ابن ارقم اگر تو اتنا بوڑھا نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تیرا سر بھی اڑا دیتا، اتنا بڑا ظالم اور جابر متکبر بنا ہوا ہے۔ تو باقی کہنے لگا دیکھو کہ کوئی مرد بچا تو کوئی نہیں حسین اور خاندان نبوت کا۔ جس وقت خیموں میں واپس آئے ہیں علی بن حسین زین العابدین، جو عمدۃ الساجدین امام زین العابدین، وہ ابھی چھوٹی عمر وہ موجود ہیں، زین العابدین کو پکڑ کے اور اس کی پھوپھی زینب کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو ابن زیاد نے دیکھا، کہنے لگا اقتل ہو، اور جلدی کرو علی بن حسین کو قتل کرو، زین العابدین کو قتل کر دو۔ تو سیدہ زینب کی چیخ نکلی، کہنے لگی واللہ فاعتنقتہ، سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے کو اپنی چھاتی سے لگا کے ملا لیا ہے، کہنے لگی او ظالم اللہ کی قسم فقتلنی معہ، اللہ کی قسم تو اکیلے میرے بھتیجے کو قتل نہیں کر سکتا، پہلے میں زینب کو قتل کر، بعد میں تو میرے بھتیجے زین العابدین کو قتل کر۔ دوسرے کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ کہنے لگے کچھ حیا کر، سارا خاندان نبوت ختم ہو چکا ہے، یہ معصوم بیمار ہے لیکن چھوٹی عمر ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہنے لگے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہنے لگے انا علی بن حسین ابن علی ورب الکعب ورب البیت اولا بالنبی، کہنے لگے انا علی ابن حسین ابن علی ورب الکعبۃ انا اولا بالنبی، اور میں حسین کا لڑکا ہوں، علی کا پوتا ہوں، نانا میرا محمد۔ تو کیا سمجھتا ہے او ابن زیاد میں موت سے ڈرنے والا ہوں، میں موت سے گھبرانے والا کوئی نہیں، انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت انا اولا بالنبی، ابھی میں محمد کے زیادہ قریب ہوں، بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے اگر میری موت کا فیصلہ اوپر والا نہ کرے تیرے جیسے ظالم وہ کر سکتے۔ ما وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یہ دو آیتیں قرآن کی امام زین العابدین نے ابن زیاد کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس کے دل میں کچھ حیا آنے لگی، کہنے لگا ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو۔ عمر ابن حسین، علی بن حسین زین العابدین، جو باقی خاندان زینب اور لڑکیاں معصوم جو عورتیں بچی ہیں سب کو لے کے روانہ کر دیا ہے۔ ابھی تک یزید کو خبر ملی
ابھی تک یزید کو خبر ملی، وہ میں نے پہلے بات کی ہے، اختلاف ہے کہ تم نے حسین کے قاتلوں کو، اصل قاتلوں کو تلاش کیا ہی نہیں۔ پہلے میں نے کہا اگر یزید نے حضرت حسین کو قتل کا حکم دیا ہے، اگر اس چیز کو ثابت کر دو، جو سزا دو ہم برداشت کریں۔ دوسری بات، اگر یزید حضرت حسین کے قاتلوں پہ راضی ہوا ہے، یہ بھی تاریخ سے دکھا دو، جو دکھا دو ہم اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، ابھی تک یزید کو پتہ نہیں کہ حضرت حسین شہید ہو چکی۔ لیکن یزید کیوں مجرم ہے؟ اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، یہ سارا خاندان چلا جاتا ہے۔ قیس نے جا کے خبر دی یزید کو، کہنے لگا کہ حسین کو شہید کیا گیا ہے، تو یزید کہنے لگا واللہ کنت واللہ ارضا بطاعتکم بدون قتل الحسین۔ ابن اسیر طبری ابن عاد جو ہے علامہ عماد الدین الاستیاب، یہ بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، یزید کہنے لگا ارضا بطاعتکم بدون قتل الحسین، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر راضی تب تھا جب تم حسین کو قتل نہ کرتے، او ظالمو میں تو تب راضی تھا اگر تم حسین کو قتل نہ کرتے۔ ابھی لعن اللہ ابن زیاد، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، جو شمر ابن زرجوشن ہے، یا سنان النخعی ہے، یا حر ابن یزید ہے، یا ابن زیاد ہے۔ تو کہنے لگا یزید کہنے لگا لعن اللہ ابن زیاد، لعن اللہ ابن مرجانہ، لعن اللہ ابن کمیہ، او اللہ ان لوگوں پہ لعنت کرے جنہوں نے حسین کا قتل کیا ہے۔ یہ بات تاریخ میں لکھی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، یہ اسی لیے لکھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ لعن اللہ ابن زیاد، ابن زیاد پہ اللہ لعنت کرے جس نے حسین کو شہید کیا ہے، اور ابن مرجانہ پہ لعنت ہو جس نے حسین کو شہید کیا ہے۔ تو حضرت حسین کے خاندان والے لوگ جس وقت شام میں پہنچے ہیں، یزید نے دروازے کھولے ہیں، عورتوں کو بھیجا کہ حسین کے خاندان کی عورتوں کو جلدی کرو، اندر بٹھاؤ۔ اندر بٹھا کے ان کو کھانا کھلایا ہے۔ ان کے ساتھ یزید کے گھر والی عورتیں جو ہیں وہ ساری حسین کے خاندان کے عورتوں کے ساتھ مل کے تعزیت اور افسوس کرتی رہی۔ آگے یزید کہنے لگا علی بن حسین کو واللہ لولا انی صاحب ابیک لعفوت، او علی بن حسین اللہ کی قسم اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں تیرے باپ کی ساری شرطوں کو قبول کرتا، اللہ کی قسم اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں حسین کے وجود پہ داغ نہ آنے دیتا۔ یہ سارے کلمات یزید کے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ بٹھا کے 3 دن تک شام والے لوگ صف ماتم تعزیت جو ہے یزید کے گھر میں کرنے کے لیے آئے۔ 3 دن تک سوگ ہوتا رہا، لوگ جو ہیں یزید کے گھر میں تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ تو یزید نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے۔ 3 دن کے بعد اٹھاؤ ابن اسیر کی تاریخ، لا يتغذى ولا يتعشى الا معه علی بن حسین و عمر بن حسین۔ کہتے ہیں یزید نے 3 دن تک ایک کھانا بھی دسترخوان پہ کھایا نہیں، اس وقت تک جب تک امام زین العابدین کو اور ان کے بھائی عمر بن حسین کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا۔ کہتے 3 دن تک یزید نے کھانا اکیلے نہیں کھایا، امام زین العابدین کو اور ان کے چھوٹے بھائی عمر بن حسین کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ پوچھا عورتوں سے
تمہاری کنگن چوڑیاں کتنی گم ہوئی، تمہارا مال کتنا ضائع ہوا ہے۔ بتایا اتنا ہمارا مال بھی ضائع ہوا ہے، سارا یزید نے اپنے گھر سے دیا ہے۔ نعمان ابن بشر کو دے کہ یہ سارا قافلہ راشن بھی دیا، سواریاں بھی دیں، دینار اور درہم بھی دیے، جتنا سونا چاندی گم ہوا وہ بھی دیا، سواریاں بھی دی۔ نعمان ابن بشر کو ساتھ بھیجے، فرمایا امن و امان اس محمد کے قافلے کو جا کے مدینہ میں پہنچا کے آؤ۔ ساتھ خط دیا ہے زین العابدین کو، فرمایا او میرا بھتیجا یہ لے لے میرا رکا، فرمایا اکتب لی میں ای حاجت، او میرا بھتیجا جو قضا کے فیصلے ہیں وہ تو ہو چکے، حسین جیسا بندہ ہمیں دوبارہ نظر نہیں آتا دنیا میں، جو فیصلے ہونے تھے وہ ہو گئے، لیکن سن میرا بھتیجا جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تو نے میری طرف صرف خط لکھنا ہے، ہر ضرورت کی چیز کو مدینے تیرے گھر میں پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ یہ ساری تاریخ کی کتاب ہے، یہ قافلہ مدینۃ الرسول میں پہنچ جاتا ہے، حضرت حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، لیکن یزید نے وہاں پہ غم کا اظہار کیا ہے، یزید نے قتل کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن یزید جیسے ہزاروں بھی ہوں تو حسین کا مقابلہ کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو محمد کا نواسا ہے، جنہوں نے بھی حسین کو شہید کیا ہے انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن خیال کر ان کو گالیاں دے جس نے حسین کو شہید کیا ہے۔ اب بنو امیہ کا خاندان جو حضرت امیر معاویہ کا خاندان، بس 3-4 باتیں سن لیں۔ ان کو یہ سمجھ تھی کہ یہ قاتل، یہ باغی، غوغائی، سبائی، منافق لوگ ہیں، یزید نے قتل کا حکم دیا، کیوں؟ ان کے تو آپس میں ایسے تعلقات ہیں کہ ساری دنیا بھی لگے یہ تعلقات الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ بس میں 2-3 مثالیں آپ کو دینے لگا ہوں، ابھی ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ حضرت اب بس 2-3 رشتہ داریاں سن لو بس۔ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن جس کا نام ہے قریبہ، یہ بیوی ہے حضرت علی کے بھائی عقیل کی، حضرت علی کے بھائی عقیل کی بیوی حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن۔ رشتہ کلوز بھی ہے کہ نہیں؟ قریب کا رشتہ ہے، دور کا تو نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت علی کی بھابی ہے، عقیل کی بیوی۔ اب دوسری بات سن، علی اکبر امام زین العابدین حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن جس کا نام ہے میمونہ، اس کی لڑکی جس کا نام ہے لیلا بنت ابی مرہ، یہ بیوی ہے حضرت حسین کی، بیوی ہے حضرت امیر معاویہ کی بھانجی، بیوی ہے حضرت حسین کی، اور یہ والدہ ہے علی اکبر کی۔ اس والدہ کا لوگ ذکر علی اکبر کا تو نام لیتے ہیں، تو علی اکبر کی والدہ کا کیوں نہیں نام لیتے؟ اس لیے کہ یہ امیر معاویہ کی بھانجی ہے۔ 2 رشتے، حضرت امیر معاویہ کی بہن وہ حضرت عقیل کی بیوی علی کی بھابی، دوسری لیلا بنت ابی مرہ جس کی والدہ کا نام ہے میمونہ، میمونہ سگی بہن ہے امیر معاویہ کی، اور اس کی لڑکی ہے لیلا بنت ابی مرہ، لیلا بنت ابی مرہ یہ بیوی ہے حضرت حسین کی۔ حضرت حسین نواسا ہے محمد کا، علی کا لڑکا اور فاطمہ کا لڑکا۔ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی یہ بیوی ہے حضرت حسین کی، اور یہ والدہ ہے علی اکبر کی، یہ والدہ ہے علی اکبر کی۔ اب تیسرا رشتہ سن، حضرت علی کی بہن، حضرت علی کی لڑکی جس کا نام ہے رملہ بنت علی، کیا نام ہے؟ رملہ بنت علی، یہ حضرت علی کی لڑکی ہے، اور یہ بیوی ہے معاویہ بن مروان بن الحکم،
جو خاندان بنو امیہ کا سرکردہ آدمی ہے نا. حضرت علی کی لڑکی رملہ بنت علی یہ بیوی ہے معاویہ بن مروان بن الحکم جو بنو امیہ کا آدمی. 3 رشتے. چوتھا رشتہ حضرت علی کی دوسری لڑکی جس کا نام ہے خدیجہ بنت علی جو بیوی ہے عبد الرحمن ابن عامر بن قریظ اموی جو بنو امیہ کا سردار لوگوں میں سے. یہ ہے بنو امیہ کے تعلقات. ذرا ہوش کے ناخن کر کے دیکھ. 30 سے زیادہ رشتے. دنیا کی کوئی طاقت دیکھے گا یہ 30 سے زیادہ رشتے. 15 رشتے وہ ہیں جو کربلا والے واقعے کے بعد ہوئے. جو کربلا والے واقعے کے. اب مجھے یہ بتاؤ جس کے خاندان کو کسی نے قتل کیا ہو کوئی اپنی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ اس خاندان میں دیتا ہے؟ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بنو امیہ والے ہمارے باپ حسین کے قاتل نہیں ہیں، اس لیے تو رشتے دیے نا. 4 رشتے ہو گئے. اب 5واں رشتہ دیکھ. حضرت علی کی پوتی جس کا نام بھی خدیجہ ہے. ایک بہن کا نام، بیٹی کا نام خدیجہ بنت حسن بن علی جس کا نکاح ہوا ہے مروان کے پوتے ولید ابن عبد الملک ابن مروان کے ساتھ. یہ بنو امیہ والے لوگ. یہ حضرت علی کی پوتی ادھر مروان ابن حکم کا پوتا ان کے ساتھ. یہ 5واں رشتہ ہوا. حضرت علی کی پوتی جو ہے حضرت علی کی پوتی کا نام ہے خدیجہ اور اس کا رشتہ ہوا ہے مروان ابن حکم کے پوتے کے ساتھ ولید ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم. اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا. دوسری پوتی جس کا نام ہے نفیسہ بنت زید بن حسن بن علی اس کا نکاح بھی اس کے ساتھ ولید ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم کے ساتھ ہوا ہے. یہ بھی ہے بنو امیہ کا آدمی. چوتھی پوتی حضرت علی کی جس کا نام ہے نفیسہ بنت حسین بن حسن بن علی جس کا نکاح مروان ابن حکم کے بائی حارث بن حکم کے پوتے کے ساتھ جس کا نام ہے اسماعیل بن عبد الملک ابن مروان بن حکم. یہ بنو امیہ کے لوگ ہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں. اگر یہ قاتل ہوتے تو حضرت علی کا خاندان اس کو رشتے نہ دیتے. جب 6واں رشتہ ہے نفیسہ بنت حسین بن حسن بن علی جس کا نکاح مروان ابن حکم کے بھائی حارث کے لڑکے ولید اسماعیل ابن عبد الملک ابن حکم کے بیٹے کے ساتھ جس کا ولید کے اسماعیل کے ساتھ جس کا نکاح ہوا ہے. اس کے بعد چوتھی پوتی حضرت علی کی حمادہ بنت حسن بن حسین بن علی جس کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ ہوتا ہے جس کا نام ہے مروان ابن ابان ابن عثمان. یہ بنو امیہ والے لوگ. 6ٹھی لڑکی جس کا نام ہے ام کلثوم بنت حسن بن علی جس کا نکاح بھی بنو امیہ میں ہوتا ہے جس میں سے لڑکا پیدا ہوتا ہے محمد الاصغر جس کو امام محمد سمجھا جاتا ہے. یہ سارے خاندان بنو امیہ میں حضرت علی نے رشتے کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اور یہ جو میں نے رشتے شمار کیے ہیں ان میں سے 3 رشتے کربلا والے واقعے سے پہلے 7 رشتے کربلا والے واقعہ کے بعد ہوئے. باقی بھی رشتے جو ہیں 6 پوتیاں حضرت علی کی بنو امیہ کے خاندان میں خاندان میں. اب زین العابدین امام کا نام لیا جاتا ہے کبھی اس کی والدہ کا نام بھی لے جس کا نام ہے لیلہ بنت ابی مرہ. یہ سارا یہ تو کلوزلی خاندان آپس میں ایک دوسرے میں کیسے جدا کرے گا؟ ہم کہتے ہیں حسین کے قاتلوں نے ظلم کیا ہے بہت بڑا ظلم کیا لیکن انصاف کی نظر سے دیکھ جنہوں نے حسین کو قتل کیا وہ ملعونین شخص ہیں. جنہوں نے قتل کیا حسین کو وہ ملعون ہیں. وہ قابل محبت ہو سکتے؟ تو ذرا اپنی عقل دماغ تاریخ کی روشنی میں دیکھ حسین کے قاتل ہیں کون؟ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جنہوں نے ڈائریکٹلی حسین کو قتل کیا ہے.
لیکن ان کے اوپر لان تان کر جنہوں نے جو حسین کے قاتل ہیں، جنہوں نے نہ قتل کیا، نہ قتل کرنے کا حکم دیا، نہ قاتلوں کے اوپر راضی ہوئے، ان کے اوپر سارا زور لگا کے ان کے اوپر طعن و تشنیع کا۔ کیوں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید بری ذمہ ہے، یزید کے دور حکومت میں حسین کا قتل ہوا، ہماری محبت حسین کے ساتھ ہے، ہماری محبت حسین کے ساتھ۔ حسین جیسا بندہ کوئی نہیں، کیوں؟ یہ محمد کا نواسہ ہے، یزید جیسے سینکڑے ہوں، حسین کا مقابلہ کوئی نہیں۔ لیکن ذرا فیصلہ انصاف کا کر کہ جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا ہے ان کے ذمہ لگا، جنہوں نے جو حسین کے قتل میں ڈائریکٹلی شریک نہیں ہوئے ان کے اوپر سارا زور نہیں ڈال، دوسرے لوگ بھی مجرم ہیں۔ اس لیے خاندان نبوت کا چراغ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ اب وہ 4 نکات ذرا پہلے اپنی نظروں میں رکھ۔ تقدیر کس کی غالب آتی ہے؟ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر کسی کی مدد کرنے والا کون ہے؟ ہر کسی کی دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ حضرت حسین نے نیزے کھا کے، اپنا خون دے کے، اپنے نانے کی اس دعوت کو ثابت کیا ہے۔ آخر ٹائم پہ جو حسین نے دعا کی، اللہم اشہد اللہم اشہد رضیت بقضائک رب رضیت اللہم سکتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت انا للہ و انا الیہ راجعون ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا۔ اللہ میں حسین کا خون ہے، اللہ میں محمد کا نواسہ حسین ہوں، میں محمد کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا لڑکا ہوں، لیکن آج بھی میری تیر کھا کے تلوار میرے وجود پہ لگی ہے، لیکن دعوت میرے نانے محمد والی۔ میرے نانے نے مجھے یہ سبق دیا ہے، جب بھی مصیبت آئے تو بلانا ایک کو ہے۔ اللہ تیری تقدیر پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ میں حسین کا خون لے کے اگر تو راضی ہوتا ہے تو میرے جیسے سینکڑوں حسین ہوں، میں تیری رضا کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَيْلَكَ يَا قَاتِلَ الْحُسَيْنِ لَقَدْ بُوتَ بِالْحَمْلِ يَنُوءُ بِالْحَامِلِ۔ کہتا ہو بربادیو حسین کے قاتل کی، اوہ اللہ تباہ کرے اس بندے کو، اللہ کی لعنت ہو جس نے حسین کو شہید کیا ہے، جس نے حسین کا خون کیا ہے۔ خاندان نبوت کے 70 افراد، 20 بنو ہاشم کے افراد کو جس نے ذبح کر دیا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان لوگوں پہ جنہوں نے خاندان نبوت کو شہید کیا۔ کہنے لگا تو نے خیال نہیں کیا قیامت کے دن اگر تو محمد کے سامنے، قیامت کے دن اگر تم پیغمبر کو کہے اللہ کا پیغمبر میری سفارش کرو، اگر قیامت کے دن تو محمد کو کہے کہ اللہ کے نبی میری سفارش کرو، تو آگے سے محمد نے اپنے نواسے کا خون حسین کا آگے کیا تو کیف تقول، تو محمد کو کیسے جواب دے گا؟ اس لیے کہتا ہوں تیری بربادی ہو، تیرے اوپر خدا کا قہر و لعنت گرے، تو نے خیال نہیں کیا محمد کے نواسے حسین کا۔ حسین تو حسن اور حسین دونوں دوڑتے آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی طرف ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف حسین ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا یا حسن، او میرا حسن جلدی آگے آ۔ تو سیدہ فاطمہ دیکھ رہی ہیں، فرمایا لما تقول یا ابت حیا حسن، او میرے ابا جی تو نے حسن کو کیوں آواز دی ہے حالانکہ حسین چھوٹا ہے؟ ابا جی تو نے کیوں یہ کہا حیا حسن؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میری بیٹی فاطم، حسن کو میں نے آواز دی ہے، حسین کو میرے ساتھ جبریل ہے اس نے آواز دے دی ہے۔
میں نے حسن کو دی ہے، حسین میرے ساتھ جبریل کھڑا ہے، تو جبریل نے کہا حیا حسین، میں نے حسن کو بلایا ہے، جبریل نے حسین کو بلایا ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بٹن اوپر والا جو ہے وہ زور سے بند کیا ہے فاطمہ الزہرا نے۔ اب دیکھ پیغمبر کی محبت کا حال دیکھ، زور سے بند کیا ہے، نبی علیہ السلام نے یوں اٹھایا ہے، اٹھا کے تو حضرت حسین کا اوپر والا بٹن کھول دیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ حسین کے گلے کے اوپر ایک داغ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطم، حسین کا بٹن زور سے بند نہ کیا کر، حسین کا بٹن زور سے بند نہ کیا کر، یہ میں نے دیکھا حسین کے گلے پہ بٹن کا داغ پڑ گیا، اللہ کی قسم میں محمد سے برداشت نہیں ہوتا۔ جو محمد حسین کے گلے پہ بٹن کا داغ برداشت نہیں کر سکتا، وہ کربلا میں تیر اور تلواروں کے زخم وہ محمد کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے عقیدہ رکھ، اگر حسین سے محبت ہے تو حسین کا عقیدہ کیا ہے؟ سننے والا ہے تو ایک، جاننے والا ہے تو ایک، مصیبت کو دور کرنے والا ہے تو ایک، مختار کل ہے تو وہ ایک، مدبر ہے تو ایک، کارساز ہے تو ایک، مدد کرنے والا ہے تو ایک۔ یہ حسین کا بھی عقیدہ، حسین کی بہن کا بھی عقیدہ، علی بن حسین کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اسی عقیدے کی دعوت حسین نے میدان کربلا میں دی ہے، ثابت کیا کہ لوگوں میرے نانے کی دعوت ہے کہ ہر چیز کا جاننے سننے دیکھنے والا ہے تو وہ ایک ہے، انہو هو السمیع العلیم۔ وآخر دعوانا